بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ قرآن کا لفظ ہے۔ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، یہ ایک کلمہ ہے۔ 100 بار سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ بظاہر ایک مختصر وظیفہ ہے، لیکن اجر و ثواب میں طویل وظیفوں سے افضل ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے گھر سے نکلے تو میں نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی تھی، وظیفہ کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لے گئے تو میں نے بھی نماز فجر ادا کی اور پھر وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر ذکر اذکار کرنے کے لیے بیٹھی رہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت یعنی سورج نکلنے کے بعد گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس مسئلے پر بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم تب سے بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب سے بیٹھی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم سے رخصت ہونے کے بعد 4 کلمے 3 بار پڑھے ہیں، صرف میں نے اتنا کام کیا ہے۔ میں نے جو 4 کلمے 3 بار پڑھے ہیں، اگر ان کا وزن تمہارے آج کے سارے دن کے وظیفے سے کیا جائے تو وہ 4 کلمے بھاری ہو جائیں گے۔ اگر تم دن بھر بھی یہ وظیفہ کرتی رہو جو تم کر رہی ہو تو بھی میرے کلموں کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتی۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کلمے پڑھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمات آپ نے 3 بار کہے، جو کہ دن بھر کے وظیفے سے زیادہ افضل ہے۔ ان 4 کلموں کو 3 بار پڑھنا صبح فجر کے بعد دن بھر کے وظیفے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام رافع، جب نماز کے لیے کھڑی ہو تو 10 مرتبہ سبحان اللہ کہہ اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ اور 10 مرتبہ استغفر اللہ کہہ۔ سبحان اللہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرے لیے ہے، اور جب تو نے لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی میرے لیے ہے، اور جب تم نے استغفر اللہ کہا تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے چند کلمات بتائیے جن کو میں پڑھوں مگر زیادہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرے لیے ہے۔ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے، اور کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مغفرت کر دی۔ تم اس کو 10 مرتبہ کہو، اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ فرماتا ہے میں نے مغفرت کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اور یہ کلمات گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اور یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھے تو یہ 99 ہو گئے۔ پھر 100 کے عدد کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے
تو اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں جو ان پر عمل کر لے وہ جنت میں داخل ہوا، اور وہ دونوں بہت آسان ہیں، لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ تم میں سے کوئی آدمی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہے اور 10 مرتبہ الحمدللہ کہے اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے، یہ پڑھنے میں 30 ہوئے، لیکن اعمال کے ترازو میں 1500 ہوں گے۔ کوئی انسان اگر سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھے اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھے تو یہ 100 مرتبہ پورا ہو گیا، لیکن یہ ثواب کے اعتبار سے 1000 ہیں، اس لیے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان تسبیحات کو اپنی انگلیوں پر شمار فرماتے تھے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ ان پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں ضرورت ہے، فلاں کام ہے، اور جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو وہ ادھر ادھر کی ضروریات یاد دلاتا ہے، جس سے پڑھنا رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہے تو وہ شخص اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عرابی دیہاتی، جب تو نے سبحان اللہ کہا تو حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے سچ کہا، اور جب تو نے الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے سچ کہا، اور جب تو نے لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے سچ کہا، اور جب تو نے اللہ اکبر کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے سچ کہا، اور جب تو نے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا، اور جب تو کہتا ہے اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھ پر رحم کر دیا، اور جب تو کہتا ہے اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے رزق دے دیا۔ ایک روایت میں ہے یہ فضیلت سبحان اللہ والحمدللہ کے اضافہ کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہر روز 1000 نیکیاں کمانے عاجز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی آدمی 1000 نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ 7 آسمانوں کو چیرتا ہوا اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ۔ وہ عرض کرتا ہے کہ کیسے ٹھہر جاؤں حالانکہ میرے پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اس کی مغفرت کرنے کے لیے ہی تجھ کو اس کی زبان پر جاری کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔